أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. میرے بھائیوں، آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہی ہوں گے اور حضرت کی زندگی اکثر ہمارے ساتھ گزری، ہم ان کے شب و روز کے گواہ۔ اللہ پاک نے ان کو ایک پاک باز زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ بزرگ فرما رہے تھے فرشتہ صفت انسان، اس میں کوئی شک نہیں، یہ فرشتہ صفت انسان تھا۔ کوئی دین کی خدمت ایسی نہیں جس میں حضرت نے بڑھ چڑھ کے حصہ نہ لیا ہو، ہر چیز میں حصہ لیا۔ اور پھر اللہ کی ذات عالی سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے محبت، اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے جہاد کی محبت اس شخص کے دل میں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی، اور اسی محبت پر بالآخر اپنی جان بھی دے دی۔ یہ اللہ کی راہ میں ان کی موت آئی تو یہ یقیناً شہید ہیں، اور جتنی پھر انہوں نے قربانیاں دیں، جتنی اذیتیں تکلیفیں برداشت کی، تکلیفوں کا ذکر تو ان کے وہ اسیری کے ساتھی آپ کو دے رہے تھے کہ ان کو کتنی تکلیفیں دی گئیں۔ میں تو کہتا ہوں ان کا چہرہ دیکھ کر کے اللہ یاد آتا تھا کہ یہ اللہ والا انسان ہے، فرشتہ صفت انسان ہے۔ یقیناً اللہ نے ان کے گناہوں کو، کوتاہیوں کو دھو دیا ہوگا، ان کے گناہوں کو معاف کر دیا ہوگا۔ ہم ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں گے اور ان کے ترقی درجات کے لیے دعا کریں گے۔ مغفرت تو صرف میں سمجھتا ہوں ان کی نہیں، جو ان کے جنازے میں شریک ہوئے، جو ان کے دفن میں شریک ہوئے، میں سمجھتا ہوں اللہ کریم نے ان کی برکت سے ان کی بھی مغفرت فرما دی ہوگی، ان کی مغفرت فرمائی ہوگی، ان کی ترقی درجات کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید المرسلین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، ہمارے اس بھائی نے دین کے لیے جتنی قربانیاں دی ہیں، دین کی جتنی خدمتیں کی ہیں، میرے اللہ ان کو اپنے دربار میں قبول و مقبول فرما۔ یا اللہ ان کو اس کا بہتر سے بہتر صلہ اور اجر عطا فرما۔ یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما دے۔ یا اللہ تا حد نگاہ وسیع فرما دے۔ یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ راحت عطا فرمانا۔ یا اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دینا۔ یا اللہ اپنے حقوق تو نے اس کی قربانیوں خدمتوں پر معاف فرما دیے ہوں گے، تیری مخلوق کے حق میں ان سے جو کوتاہیاں ہو گئیں اپنے فضل و کرم سے انہیں صلہ عطا فرما، ان سے درگزر فرما۔ یا اللہ، یا اللہ،
یا اللہ ان کی قبر کو منور فرما، عذاب قبر سے محفوظ رکھنا، یا اللہ حساب و کتاب میں آسانی فرمانا۔ یقیناً یا اللہ ہمیں امید ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں نصیب ہوگی۔ ابو بکر کے تحفظ ناموس کے لیے قربانیاں دیتے رہے، عمر کے ناموس کے لیے قربانیاں دیتے رہے، عثمان کے ناموس کے لیے قربانیاں دیتے رہے، علی کے ناموس کے لیے قربانیاں دیتے رہے، معاویہ و حسنین کی ناموس کے لیے، سارے صحابہ کی عزت کے لیے قربانیاں دیتے رہے۔ یا اللہ ہمیں آپ کی ذات عالی سے امید ہے ان سب کو ان کے حق میں آپ سفارشی بنائیں گے۔ یا اللہ ان کی یہ خدمت قبول فرما، یا اللہ حساب و کتاب میں آسانی فرمانا۔ یا اللہ تیرا وعدہ ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، کہ جس نے اللہ رسول کی اطاعت کی اس شخص نے ساری زندگی اللہ رسول کی اطاعت میں بسر کی۔ یا اللہ اس پوری جماعت کے ساتھ ان کا حشر فرمانا۔ یا اللہ اس قبرستان کے اندر خصوصاً ان کے والدین جن کے عدم موجودگی میں دنیا سے چلے گئے اور ان کے جنازوں میں شریک نہ ہو سکے، ان کی مغفرت فرما۔ ان کی ہمشیرہ چچا اور ان کے چچا زاد بھائی وہ سارے ان کی عدم موجودگی میں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے استاذ تھے حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی عدم موجودگی میں دنیا سے چلے گئے۔ یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما۔ اس قبرستان کے اندر جتنے مسلمان مدفون ہیں یا اللہ ان سب کے یا اللہ مغفرت فرما دے۔ یا اللہ یہ تو کامیاب زندگی بسر کر گئے۔ یا اللہ ہماری بھی مغفرت کر دے۔ یا اللہ مرنے سے پہلے ہمیں بھی مرنے کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دینا۔ اے رب کریم ہماری بھی خاتمہ بالخیر فرما دینا۔ اے رب کریم ان کے جو اولاد اور پسماندگان رہ گئے یا اللہ ان کو صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمانا۔ یا اللہ تو نے ان سے کتنا صبر لیا، یا اللہ کتنی آزمائش میں ڈالا، 20 سال کی جدائی کے بعد ان کی عدم موجودگی میں ان کی روح کو قبض کر لیا، اپنے پاس بلا لیا۔ یا اللہ اس صبر کا ان کو صلہ عطا فرمانا، اس صلے میں اللہ ان کی مغفرت فرما دینا۔ یا اللہ ان کو صبر جمیل اور عطا فرمانا۔ یا اللہ اس پر اجر عظیم عطا فرمانا۔ یا اللہ اس کے والدین کی بھی بڑی قربانیاں تھی، بڑا صبر کیا۔ ان کی والدہ کہا کرتی تھی میرے بیٹے مجھے فکر نہیں، کوئی چوری کر کے تو نہیں گیا، کوئی ڈاکہ ڈال کے تو نہیں گیا، کوئی اور جرم کر کے تو نہیں گیا، اللہ کے نام پر گیا ہے، صحابہ کے نام پہ گیا ہے۔ ان کے والد بھی یہی کہا کرتے تھے کہ یہ سوچ کے سہارا آ جاتا ہے یا اللہ انہوں نے بڑا صبر کیا، اس صبر کا انہیں صلہ عطا فرمانا۔ اے رب کریم، اے رب کریم، اے رب کریم یہ بھی ایک شہید، جتنے بھی ناموس صحابہ کے شہداء ہیں یا اللہ سب کے درجات بلند فرمانا۔ یا اللہ ان کی قربانیوں کا ایک صلہ تو آ گیا کہ یا اللہ ناموس صحابہ کا بل اسمبلیوں سے تو پاس ہو گیا، یا اللہ اسے عملاً بھی نافذ فرما دے، یا اللہ اسے عملاً بھی نافذ فرما دے۔ یا اللہ ہم اپنی آنکھوں سے یا اللہ صحابہ کے دشمنوں کو، نبی کے دشمنوں کو سولی پہ چڑھتا ہوا دیکھیں، یا اللہ ان کو عبرتناک انجام سے دوچار ہوتا ہوا دیکھیں۔ یا اللہ ان شہیدوں کی، ان قربانیاں کرنے والے یا اللہ ان کی قربانیوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ان کی قربانیوں کی لاج رکھ لے۔ یا اللہ جتنے بھی ناموس صحابہ کے لیے، ناموس رسالت کے لیے دین کی خاطر جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں یا اللہ ان کی باعزت رہائیوں کی کوئی صورت پیدا فرما، یا اللہ ان کی باعزت رہائیوں کی صورتیں پیدا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں، مجاہدین قربانیاں دے رہے ہیں، یا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ انہیں کامیاب فرما، یا اللہ انہیں فتح نصیب فرما۔
یا اللہ یا اللہ اس مرحوم کی افغانستان کے اندر بھی قربانیاں تھیں، روس کے ساتھ بھی اس نے جا کر کے جنگ کی، کشمیر میں بھی ان کی قربانیاں تھیں، یا اللہ وہ قربانیاں بھی یا اللہ رنگ لے آئیں افغانستان کے اندر، یا اللہ اس کا انہیں بھی صلہ عطا فرما۔ اے رب کریم، اسرائیل اور جتنے بھی کفار مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو ناکام فرما، ان کو نیست و نابود فرما، ان کو تباہ و برباد فرما، انہیں غرق فرما، یا اللہ جس طرح افغانستان سے ان کو مٹی چاٹتے ہوئے ذلیل و خوار کر کے تو نے نکالا، کشمیر سے اور فلسطین سے بھی ان یہود و نصارہ کو مٹی چاٹتے ہوئے ذلیل و خوار کر کے نکالنا، یا اللہ ان مجاہدین کی قربانیوں کو برابر فرمانا، یا اللہ بڑی قربانیاں دے چکے، بڑی قربانیاں دے چکے، میرے اللہ اب تو رحم فرما دے، یا اللہ اب تو رحم فرما دے، یا اللہ اب تو رحم فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ جی ڈاکٹر عافیہ صدیقی، پہلے بھی میں نے عرض کر دیا جتنے بھی اسیر ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی ہو، اور بھی ہماری کئی بہنیں کئی بھائی ابھی تک جیلوں میں اذیتیں برداشت کر رہے ہیں، یا اللہ سب کی باعزت رہائیوں کی یا اللہ صورتیں پیدا فرما، اس قبرستان کے اندر جتنے مسلمان مدفون ہیں یا اللہ سب کی مغفرت فرما، یا اللہ سب کی جائز حاجتیں ضرورتیں پوری فرما، یا اللہ سب کی پریشانیاں مصیبتیں دور فرما، یا اللہ ہم سب کو اس مرحوم جیسی یا اللہ پاک باز زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، قربانیوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، دین کی خدمات والی زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔